وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. عزیزان محترم، آج کی یہ محفل قرآن کریم کی تکمیل کی خوشی اور مسرت میں ہے، اور قرآن کریم کا پڑھنا، سننا، سنانا، یاد کرنا یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم نعمت ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا ہے، یہ سعادت بزور باز النیس خان بخشد خدا بخشندہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے، بندہ کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ کی نظر کرم پڑ جاتی ہے تو بندہ کوئی نیکی کر ڈالتا ہے. حقیقت میں انسان کے بس سے باہر کی چیزیں. قرآن کریم اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کی نسبت بھی آدمی کو یا جس چیز کی طرف بھی نسبت ہو اس کو بھی عظیم بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر کم و بیش 100 صحیفے چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائی، 4 ان میں سے بڑی کتابیں نازل فرمائی، اور ان میں سب سے بڑی کتاب قرآن کریم ہے جو اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں قرآن کریم کا نزول فرمایا، تو یہ نسبت جس رات کو ملی وہ عظیم ترین رات ہو گئی، شب قدر کہلائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ مقدس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کا نزول فرمایا، اور وہ عظیم ترین رات رمضان کے مہینے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں پر اس مہینوں کو فضیلت بخش دی، فوقیت دے دی. اسی طریقے سے جس امت کو ملا وہ امت گزشتہ تمام امتوں میں سب سے افضل، اور جس ذات گرامی نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء پر نازل ہوا وہ نبی بھی تمام نبیوں میں سب سے افضل ہے. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کی طرف بھی اس کی نسبت ہو جائے وہ عظیم ہو جائے. یہ عظیم کتاب ہے اور اپنے سے جڑنے والوں کو عظیم بنا دیتی ہے. قرآن کریم کا یقیناً دیکھ کر پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے. دیکھ کر پڑھنا تو فضیلت ہے ہی، اٹک اٹک کر پڑھنا بھی فضیلت ہے. ایک حدیث میں تو یہ لفظ ہے والذی یقرأ القرآن ویتتعتع، جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھنے میں اٹکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب دیتا ہے. پڑھنے کا اور مشقت ہے، اس کو پڑھنے میں مشقت ہو رہی ہے. تو ایسی کتاب اٹک اٹک کے پڑھنے والا بھی محروم نہیں ہے. دیکھنا بھی فضیلت کی بات ہے. چند ہی چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے بھی ثواب ہے. جیسے بیت اللہ ہے، بیت اللہ کو صرف بندہ دیکھے اس دیکھنے میں بھی ثواب ہے. اسی طریقے سے والدین ہیں، ماں باپ ہیں، ماں باپ کو بندہ محبت کی نگاہ سے دیکھے دیکھنے میں ثواب ہے. اور نہ صرف ثواب ہے بلکہ حج اور عمرہ کے ثواب ہے. اور نہ صرف یہ کہ حج عمرہ مقبول حج عمرہ، وہ حج عمرہ جو اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو. تو بیت اللہ کو دیکھنا ثواب، ماں باپ کو دیکھنا بھی ثواب. اسی طریقے سے قرآن کریم بھی وہ کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب. جس پر نظر پڑے تو نظر پڑنے سے بھی ثواب ملے. اب جب اس کو دیکھنے سے بھی ثواب ہے تو پڑھنے سے ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ اور جب اس کو پڑھنے سے ثواب ہے تو اس کو یاد کرنے سے، اس کو رٹنے سے ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ اور جب اس کو رٹنے سے ثواب ہے تو سمجھ اور فہم سے ثواب کیوں نہیں ہوگا؟
اور اس کے دیگر علوم کو آپ نے سیکھے تو اس سے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ تو ہر طرح سے کسی بھی طریقے سے اس کتاب سے جڑے، ہر طرح سے اس کتاب سے جڑنا فضیلت ہی فضیلت ہے۔ اور بعض کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ شخصیات کو چنتا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام، کیف متفق کسی کو بھی نبی نہیں بنا دیا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ اپنے پیغام پہنچانے کے لیے فرشتوں کو بھی چنتا ہے، کون فرشتہ پیغام لے کر جائے؟ چنانچہ جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا کہ اللہ کی بارگاہ سے پیغمبروں تک پیغام پہنچانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انتخاب ہوا۔ اسی طریقے سے نبی کون بنے گا؟ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، اللہ یصطفی، اللہ خود انتخاب فرماتا ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی کوشش کرے، محنت کرے، علم حاصل کرے، عبادت کرے، اب نبی بن جائے، ایسا نہیں، اللہ کی طرف سے چنا ہوا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام بھی اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ کئی متفق، کوئی بھی صحابی نہیں بن گیا، چنانچہ بہت سے حضرات موجود تھے اسی شہر میں، اسی برادری میں، اسی قبیلے میں، صحابی نہیں بن سکے۔ مخالف تو بن گئے، صحابی نہیں بن سکے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو وہاں سے میلوں دور تھے، برادری بھی الگ، زبان بھی الگ، علاقہ بھی الگ، ملک بھی الگ، لیکن اللہ نے انتخاب فرمایا تو فارس سے سلمان کو بھیج دیا، روم سے سہیل کو بھیج دیا، حبش سے بلال کو بھیج دیا، اور ان کو انتخاب فرما کر صحابی بنا دیا۔ وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي کے الفاظ حدیث پاک میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو میرے لیے چنا ہے۔ چنانچہ ایسے بھی ہوا ہے، بعض واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ کوئی بندہ ایمان لانے کی نیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اپنے گھر سے چل دیا، اور وہ اس وقت مدینہ پاک پہنچا جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو چکی تھی۔ اور بعض ایسے بھی تھے جن سے رابطہ ہو چکا، جیسے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بھی ارشاد فرما دی، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مدعا صرف اتنا ہے کہ نبی بھی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اور صحابی بھی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تجربات سے، مشاہدات سے، ایک لمبے زمانے کے تجربات سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حفظ قرآن کریم کے لیے سینوں کا منتخب کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے خصوصی ایک انعام ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ کیا دنیا میں ذہین، فطین اور دماغ دار لوگ موجود نہیں ہیں؟ بہت بڑے بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، بڑی ذہانت کے کارنامے انجام دیتے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ بعض مرتبہ ایسا بچہ جس کا شمار ذہینوں میں نہیں، جس کا شمار بہت زیادہ چست و چالاک لوگوں بچوں میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انتخاب فرما لیا، حافظ ہو گیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نواب زیادہ وہ حافظ نہیں ہوا، شہزادہ وہ حافظ نہیں ہوا، اور کسی غریب گھر میں جھوپڑی میں پٹی میں رہنے والا اللہ تعالیٰ نے کچھ سن لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو پڑھنا بھی، قرآن کریم کو سننا بھی، قرآن کریم کو یاد کرنا بھی، قرآن کریم کو سمجھنا بھی، یہ سب اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے، اس کی حدیث پاک میں بھی یہ بہت مشہور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا
جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما دیتے ہیں یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہے، اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہے اس کو نواز، اس میں ہماری اپنی طاقت، اپنی سمجھ، فہم، فراست، قابلیت، صلاحیت کبھی پیچھے رہ جاتی ہے۔ خود ہمارا کام ہم ساری زندگی بچوں کو پڑھایا کیا کرے کیا ہے۔ بعض مرتبہ ایسے گھرانے کے بچے ہوتے ہیں جن کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، یا ان کے کچھ احسانات ہوتے ہیں، یا کوئی رشتہ داری ہوتی ہے، پوری کوشش، محنت، توجہ لگانے کے باوجود بھی ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی علاقہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، بس مکتب میں آنا جانا ہوا، پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں بچہ باہر نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہے نواز دے۔ تو ایک تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ بچہ نے حفظ کیا، اور بچے نے پھر وہ قرآن پاک تراویح میں سنا ہے ماشاءاللہ۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو بات مان لیتے ہیں۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ شاید یہ اس سال قرآن پاک نہیں سنائے گا، آئندہ سال سنائے گا۔ تو میں نے سال کے شروع میں مسجد میں بٹھا کے زبردستی وعدہ کیا، میں کسی بچے کو تو خالی ترغیب دیتا ہوں، اور کسی بچے سے یہ آپ لوگ ایسے مت کرنا، اپنا تجربہ اپنا فیل ہوتا ہے، یہ اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن استاد بعض وقت بچوں کو سمجھتا ہے، میں کسی بچے سے قسم بھی کھلوا لیتا ہوں، یہ کام کرنا پڑے گا، کسی بچے سے مسجد میں بٹھا کے وعدہ لے لیتا ہوں، صرف اس توجہ دلانے کے لیے، فکر دلانے کے لیے، اگر کوئی فکر اوڑھ لے کام میں۔ تو اس سے میں نے سال کے شروع میں یہ وعدہ لیا تھا کہ تجھے اس سال قرآن پاک سنانا ہے۔ اس نے وعدہ کیا، حالات بالکل مخالف، کبھی طبیعت خراب، رمضان سے پہلے اس کے وہ رکشہ والا کو ٹکر مار گیا، اب کھڑا نہیں ہو سکتا، پیر میں پٹی بندھی گئی، لیکن اس نے ہمت کی، اللہ نے توفیق دی، اور قرآن پاک پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کو سنانے کو قبول فرمائے۔ آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی عروج اور منزل کو چھو لینا اصل کمال یہ نہیں ہے، اس مقام پر ٹکنا ہی اصل کمال ہے، یہ اصل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دولت دے دی، اب زندگی بھر اس کو سنبھال کر رکھنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اس کی تلاوت باقی رکھنی ہے، اس کے مزید علوم کو سیکھنے کی فکر کرنا ہے، ایک چیز۔ اسی سے جڑی ہوئی دوسری چیز یہ، الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوا کہ پہلی مرتبہ قرآن کریم سنایا تراویح میں، تو اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا، تو بس اب شروع ہو گیا۔ اب جب تک جان میں جان ہے، جسم میں دم ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، جب تک کی نیت کی، انشاءاللہ اب ہمیشہ ہر سال قرآن پاک سنانا ہے، یہ ہے مقام پر ٹکنا۔ ایک مرتبہ سنا دینا یقیناً فضیلت کی بات ہے، یقیناً خوش قسمتی کی بات ہے، یقیناً مقدر کی بات ہے، یقیناً انعام لائق کام ہے، لیکن پھر سنا کر چھوڑنا نہیں، سناتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ یہ بات بس اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ مولانا مفتی ابراہیم صاحب تشریف فرمائے، میں درخواست کروں گا اس کی نصیحت آپ فرما دیں اور دعا فرمائیں۔